کیا سگریٹ پینے سے یا نسوار رکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سگریٹ پینے سے اور نسوار رکھنے سے کیوں کہتے ہیں؟ نسوار کھانے سے کہے نا، رکھنے سے ایسے جیسے کہیں مسجد کے کنارے میں رکھ کے آ گیا ہے۔ نسوار کھائی جاتی ہے، سگریٹ پیا جاتا ہے، اور تمباکو نوشی کو علماء کرام کی سعودی عرب کے تمام علماء کرام نے اور پاک و ہند کے علماء کرام کی بہت بڑی جماعت نے سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی کو حرام قرار دیا ہے۔ اب سگریٹ نوشی اور نسوار، اس سے مسئلہ آ گیا کہ کیا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی لہسن پیاز وغیرہ کھائے، مولی گندنا کھائے، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ سگریٹ پینے والے کی بدبو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک تو یہ کہ سگریٹ کو حرام قرار دیا گیا، مان لیتے ہیں کہ اجماع نہیں ہے حرام پر، لیکن کبھی کسی نے اس کو حلال بھی نہیں کہا، یا کہیں گے مکروہ، کم سے کم درجہ ہے مکروہ کا۔ مکروہ کا معنی بھی ناپسندیدہ، جو کام دین میں ناپسندیدہ ہو، مکروہ ہے، بلکہ یہ حرام ہے۔ اور مولی پیاز لہسن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تینوں چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حلال چیزوں کو بھی اگر کوئی کچی حالت میں کھا کے آتا ہے اور منہ سے بدبو آ رہی ہے، فرمایا ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اور سگریٹ جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، وہ پی کے آپ مسجد میں آ جائیں اور آپ کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ وضو ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو مسجد میں آنے سے روکا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں سگریٹ پینے کے بعد اپنے منہ کو اتنا صاف ستھرا کر لیتا ہوں کہ بدبو نہیں آتی، تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہوگا، لیکن سگریٹ پینے والا ایسا کب کر پائے گا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کوئی سپرے ایسا نکلا ہے کہ منہ میں ماریں تو یہ بدبو ختم ہو جائے گی؟ یہ بدبو تو پورے جسم کے اندر داخل ہو چکی ہوتی ہے، معدے سے بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے، کہاں تک مسواک پہنچائیں گے؟ برش لگانے سے یا مسواک کرنے سے یہ بدبو ختم نہیں ہوتی، لہذا اس عادت کو ختم کریں، اور اس کے بارے میں فتوے میں نرمی آ جائے، کہیں سے کچھ ہمیں فائدہ ہو جائے، اس چکر میں نہ رہا کریں۔ اس کو چھوڑیں، صحت کا نقصان، پیسے کا نقصان، دینی نقصان، دنیاوی نقصان، ہر اعتبار سے یہ نقصان ہی نقصان ہے، لہذا کوشش کریں کہ اس سے آپ نکل جائیں۔